الكريم وعلى آله الأمجاد الكرام. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی. اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیئن اللہ اقضا حاجتی اقضا حاجتی اقضا حاجتی برداء سرمدی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمداً کثیراً طیباً للہ الواحد الملک القہار توصیفاً تعظیماً تکریماً بالنعت سیدنا محمد المختار. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باوقار علماء ملت اسلامیہ شعراء بارگاہ نبویہ حاضرین بزم محمدیہ بغیر کسی تمہید و تبصرہ کے تمام تعریف و توصیف اس پاک پروردگار کے لیے جس کی شان الحمدللہ رب العالمین. صفت کریمہ الرحمن الرحیم ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین. طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین. راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم
اور اس پر چلنے والے خوش نصیب، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس سے بھٹک جانے والے کروڑوں بد نصیب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی کی بارگاہ لم یزل میں اس کا یہ گناہگار سیاہکار بندہ سید مخمور جامی فکر و فن کی تمام تر توانائیاں نچوڑ کر اس طرح حاضری کی جسارت کرتا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہے کہ تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب۔ اب میرے رسول کے خالق، میرے نبی کے خدا، میرے رسول کے خالق، میرے نبی کے خدا، کسے میں یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب۔ میرے رسول کے خالق، میرے نبی کے خدا، کسے میں یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب۔ اور جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ سرزمین سہسرام علم و ادب کا گہوارہ ہے، اب تک تاریخی حوالات سے سنتا چلا آ رہا تھا، اور اکثر و بیشتر نقیب اجلاس، نقیب ہندوستان متین سہسرامی کی معرفت، یہ پیغام، یہ بات میرے پردہ سماج سے ٹکراتی چلی آ رہی تھی۔ سیرت پاک کے کمیٹی کے تمام اراکین کی محبت کا صلہ ہے کہ سننے والی بات آج دیکھنے کے لیے میں یہاں تک تشریف لایا۔ اب یہ حقیقت مجھے آپ کس طرح مجھ پہ واضح کریں گے، عیا کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں کسی کو کچھ بولتا نہیں، کیونکہ زبردستی کوچے مارنے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہوگی تو آپ خود بخود بول لیں گے۔ اور میں بارگاہ رسالت و الوہیت پہ جب عقیدت کے نذرانے پیش کرتا ہوں تو میری ذہن میں آپ کی سماعت نہیں ہوتی، بلکہ اس ذات باری کی درجات ہوتی ہیں جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس لیے میں اشعار کے معیار میں کبھی کسی طرح تنگی نہیں کیا کرتا۔ اس ذات بابرکات کے اعتبار سے جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں، حقیر ہیں۔ میں لچک کر، اچھل کر، مچک کر کہلوانے والوں کا عادی نہیں، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اپنی غلامی کا حق ادا کر سکوں۔ آپ سماعت کرتے چلیں کہ تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب۔ اب میرے رسول کے خالق، میرے نبی کے خدا، میرے رسول کے خالق، میرے نبی کے خدا، کسے میں یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب۔ اور اہل علم کے حوالے سے یہ شعر کہ خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے، خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے، مجھے بھی شہر مدینہ کی دھول کر یا رب۔ خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے، مجھے بھی شہر مدینہ کی دھول کر یا رب۔ تو اپنے لطف کا
ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب، اور میں جی چراؤں گا نعت نبی سے میری مجال۔ تاج صاحب دیکھیں گے کہ میں جی چراؤں گا نعت نبی سے میری مجال، ارے ایک ایک مصرع تم اس سے وصول کر یا رب، ایک ایک مصرع تم اس سے وصول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب۔ اور حضرات اسی شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے نعت رسول کے ذریعے بارگاہ رسول میں اپنی غلامی اندراج کراتا چلوں، اور وہ اس طرح کہ دامن احساس اشکوں سے بھگونا چاہیے، دامن احساس اشکوں سے بھگونا چاہیے، نعت کہنے کو تبھی آمادہ ہونا چاہیے، دامن احساس اشکوں سے بھگونا چاہیے، نعت کہنے کو تبھی آمادہ ہونا چاہیے، اور سینے میں خار مدینہ ہی چبھونا چاہیے، سینے میں خار مدینہ ہی چبھونا چاہیے، اور یہ خلیج جب جب رلائے خوب رونا چاہیے، یہ خلیج جب جب رلائے خوب رونا چاہیے، دامن احساس اشکوں سے بھگونا چاہیے، نعت کہنے کو تبھی آمادہ ہونا چاہیے۔ اور اس شعر میں جدت دیکھیں کہ چاند کا تکیہ نہ تاروں کا بچھونا چاہیے، ارے چاند کا تکیہ نہ تاروں کا بچھونا چاہیے، ارے خاک کے پا ہو کر قدم میں ان کے ہونا چاہیے، خاک کے پا ہو کر قدم میں ان کے ہونا چاہیے، دامن احساس اشکوں سے بھگونا چاہیے، نعت کہنے کو تبھی آمادہ ہونا چاہیے۔ اور یا رسول اللہ میرے آخری لمحات میں، یا رسول اللہ میرے آخری لمحات میں آپ کا روئے ہنسی آنکھوں میں ہونا چاہیے، یا رسول اللہ میرے آخری لمحات میں آپ کا روئے ہنسی آنکھوں میں ہونا چاہیے، دامن احساس اشکوں سے بھگونا چاہیے، نعت کہنے کو تبھی آمادہ ہونا چاہیے۔ اور اس شعر میں تمام مومنین کی آرزو پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کی آرزو میری آرزو کے ساتھ ہو تو کم سے کم آمین ضرور کہہ لیں گے کہ یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے، یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے، اور اس سب میں سب شامل ہیں، دور والے بھی حضور والے بھی، حاضر بھی غائب بھی، یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے، صدیقین کو دے، شہداء کو دے، صالحین کو دے، تنوین کو دے، اوتاد کو دے، اغواص کو دے، اقطاب کو دے، صوفی کو دے، نہن کو دے، عارف کو دے، عابد کو دے، غازی کو دے، نمازی کو دے، مجاہد کو دے، سائم کو دے، حاجی کو دے، عالم کو دے، عامی کو دے، خواص کو دے، عارف کو دے، ابن الوقت کو دے، ابو الوقت کو دے، یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے، مفتی کو دے، محدث کو دے، مفسر کو دے، عالم کو دے، نقیب کو دے، خطیب کو دے، شہیر کو دے، ادیب کو دے، کیونکہ ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے جنت، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جنت، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے جنت، عالم علم حاصل کرے جنت کے لیے، مفتی فتویٰ نویسی کرے جنت کے لیے، مدرس درس تدریس دے جنت کے لیے، محدث درس حدیث دے جنت کے
لیے، مفسر درس تفسیر کرے جنت کے لیے، خطیب خطابت کرے جنت کے لیے، نقیب نقابت کرے جنت کے لیے، نعت خواں نعت پڑھے جنت کے لیے، شاعر شاعری کرے جنت کے لیے، نمازی نماز پڑھے جنت کے لیے، صائم روزہ رکھے جنت کے لیے، حاجی حج کرے جنت کے لیے، مجاہد جہاد کرے جنت کے لیے، صائم روزہ رکھے جنت کے لیے، نقیب نقابت کرے جنت کے لیے، خطیب خطابت کرے جنت کے لیے، نعت کو نعت گوئی کرے جنت کے لیے، شاعر شاعری کرے جنت کے لیے۔ اور ایک شاعر جب اپنے قلم کو صفحے کرتاس پہ رقم کرتا ہے تو عرض کرتا ہے، کرتا رہوں گا وصف نبی نون والقلم، خون جگر سے لوح دل زار پر رقم، انگلی کے پور پور سے پھوٹے لہو کی دھار، لیکن رکے نہ مدح نبی سے میرا قلم۔ اے یاد روئے دوست تیرے حسن کے نثار، یاد بہار خلد بری گلشن ایرم، ہر نقش پا تیرا شب دیجور میں چراغ، ہر رہ گزر ہے تیری میرے واسطے حرم۔ اللہ رہیے تیرے تبسم کی بجلیاں، صبح نشاط بنتی گئی ہر شب علم، اور ویرانیوں کی کوک سے آبادیاں ہوگی، تیرے خرام ناز نے ایسا کیا کرم۔ اور محروم تھی زبان جو شبنم کی بوند سے، اس کو تیری عطا سے ملی موج یم و یم، اور عرش خدا ہی جب تہے نالین بج گیا، کیا چیز پھر وقار عرب شوکت عجب۔ تو ہر ایک کی خواہی جنت، عابد کی خواہی جنت، غازی کی خواہی جنت، نمازی کی خواہی جنت، مجاہد کی خواہی جنت، مفسر کی خواہی جنت، محدث کی خواہی جنت، مفتی کی خواہی جنت۔ تو یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے۔ یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے۔ آپ کہنے لگے ارے مخمور جامی تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے، تو نادان تو نہیں ہو گیا ہے، سب کو جنت بٹواتا جا رہا ہے، کیا تجھے جنت نہیں چاہیے؟ میرا جواب ہوگا نہیں چاہیے۔ تجھے جنت نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ ارے جنت کے محلات نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جنت کے سبز باغات نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جنت کے بلند درجات نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ کوثر و سلسبیل کے پیالے نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ حور و غلما کی قطاریں نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ قدسیوں کی انجمن نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ غلاموں کی بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جنت کے سبز باغات نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جنت کے بلند عمارات نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ ارے پھر تجھے کیا چاہیے؟ مجھے کیا چاہیے؟ صرف ایک شعر میں سن لینا چاہیے۔ یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے، اور مجھ کو کوہ مصطفیٰ کا ایک ہونا چاہیے۔ مجھ کو کوہ مصطفیٰ کا ایک ہونا چاہیے۔ مجھ کو کوہ مصطفیٰ کا ایک ہونا چاہیے۔ یا خدا ایک ایک محل جنت کے سب کو بانٹ دے، اور مجھ کو کوہ مصطفیٰ کا ایک ہونا چاہیے۔ مجھ کو کوہ مصطفیٰ کا ایک ہونا چاہیے۔ اور اشتیاق عالم چلو شہر مدینہ کو چلے، اشتیاق عالم چلو شہر مدینہ کو چلے، چلتے چلتے تھک گیا ہوں اب تو سونا چاہیے، چلتے چلتے تھک گیا ہوں اب تو سونا چاہیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ باواز بلند درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع، اور ان کے درود پاک سے یہ کپڑے کا شامیانائی نظام درہم برہم نہ ہو جائے، حیرت کی بات۔ اگر غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ ہے تو اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھو
کہ بیٹھے ہو سہسرام کی زمین پر لیکن تمہارا تصور گنبد خضرا کی چھتر و چھایا میں ہو. اس عقیدے کے ساتھ پڑھو کہ معلوم پڑے کہ دیوانہ رسول غلام رسول اپنے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. بھلا جو رسول کی بارگاہ میں درود پاک کے لیے دو چھٹاک کی زبان نہیں ہلا سکتا بھلا جان کیا قربان کرے گا. اگر غلام یہ مصطفیٰ کا دعویٰ ہے تو سچی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کر لو. باواز بلند پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ صلاة و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اور علیہ رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات نقیب اجلاس شروع میں فرما رہے تھے جب پہلی تقریر آپ نے سنی اور لوگوں کا جانے کا سلسلہ شروع ہوا نقیب اجلاس سے دیکھا نہ گیا وہ کھڑے ہو گئے کہ لوگ جا رہے ہیں ماحول پہ غلط اثر پڑے گا محفل درہم برہم ہوگی نظام میں خلط ملط پیدا ہو جائے گا. ابھی ہمارے مہمان علماء اور شعراء باقی ہیں ابھی تو صرف پہلی تقریر ہوئی ہے. لوگ جا رہے ہیں ان سے دیکھا نہ گیا وہ فوراً کھڑے ہو گئے کہ آپ نہ جائیں جو جا رہے ہیں پلٹ کر واپس آ جائیں. یہ ان کی محبت تھی مہمان نوازی تھی کہ یہ جانے والے کو بلا رہے تھے. لیکن الحمدللہ میں ان خطیبوں میں سے نہیں جو جانے والے کو بلایا کرتا بلکہ میں جانے والے کو اور اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہے جا سکتا. جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. کبھی جانے والے کو میں بلاتا نہیں. اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اور اگر اب دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ارے چند منٹ پہلے اٹھ جاتے تو بات بن جاتی. اب تو اعلان ہو گیا ہے کہ جو جانے والا جانا چاہے جا سکتا ہے. اب اگر اٹھوں گا تو لوگوں کی نظر پڑنے لگے گی. یہی کام چند لمحات چند منٹ پہلے کر لیتے اب تو بری طرح سے پھنس گیا. اب اگر جانا چاہوں بھی تو نہیں جا سکتا. تو حضرات ایسی بات نہیں ہے. آپ ابھی بھی میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ کو تہے دل سے میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو جانا چاہے جا سکتا. اور اگر اب دل میں کچھ شکوک و شبہات ہو کہ آپ تو نہیں پہچانیں گے بغل کے لوگ تو پہچان لیں گے علاقے کے لوگ تو پہچان لیں گے محلے کے لوگ تو جان لیں گے اور کل پھر مجھ سے سوال کریں گے. تو اگر دل میں یہ شبہات پیدا ہو تو میں آپ کی جانب سے اہل کمیٹی سے گزارش بھی کر سکتا ہوں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے تمام بتیاں گل کر دی جائیں تاکہ آپ اندھیرے میں چلے جانا. آپ کی جانب سے اعلان کر لوں کمیٹی سے کہہ دوں اندھیرے میں چلے جانا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی پہچان نہ لے. کل کوئی سوال کرنے والا نہ ہو کل کوئی مواخذہ کرنے والا نہ ہو. اگر آپ کہیں تو میں اہل کمیٹی سے گزارش کر سکتا ہوں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کی ایسی خواہش ہے آپ چاہتے ہیں نہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں اس لیے صرف نہیں اتنی ٹمٹمی ہوئی آواز میں جس طرح قندیل ستارہ ٹمٹماتا ہے وہ اسی آواز میں آواز پہنچ رہی ہے. یعنی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں یک زبان ہو کر بولیں
الحمدللہ آپ اسے تمثیل ہی سمجھتے رہے اور میں نے اپنے جد امجد کی سنت بھی ادا کر دی ہے، میں نے فرمان بھی پیش کر دیا ہے اور جد امجد کی سنت بھی ادا کر دی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے بھی اپنے چاہنے والوں سے اعلان کر دیا تھا، دیکھو یزید کی دشمنی حسین سے ہے، یزید حسین کا ہاتھ چاہتا ہے، جو میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، دن کے اجالے میں جا سکتا ہے، تم سے نہ کوئی سوال ہوگا، نہ کوئی پرسش ہوگی، نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگا، حسین کا ساتھ جو چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن وہ دیوانہ حسین تھے، وہ رسول کے چاہنے والے تھے، وہ جانے سارانے اہل بیت تھے، حسین کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں کوئی ساتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، رات کی تاریکی میں کہا اے میرے چاہنے والوں دیکھو دیکھو یزید کی دشمنی حسین سے ہے، یزید حسین کا ہاتھ چاہتا ہے، تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، اگر تم میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہو تو آرام سے جا سکتے ہو، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ، تم سے کوئی سوال نہیں ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ ارے حسین اجازت دیتا ہے کہ جو میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو وہ تو وفادار حسین تھے، وہ تو جانثار اہل بیت تھے، ارے انہوں نے حسین کو نانا کی زبان چوستے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے نانا کی کاندھے کی سواری کرتے دیکھا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اگر آج میں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو بروز قیامت کون سا چہرہ لے کر ساقی کوثر کے سامنے جائیں گے، اگر آج میں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو کون سا چہرہ لے کر حسین کے نانا کے سامنے جائیں گے، اگر آج میں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کے نانا کے سامنے کون سا چہرہ لے کر حاضر ہوں گے، اگر آج حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو کوثر پر پیاس کیسے بجھے گی۔ اسی لیے انہوں نے جان دینا تو گوارا کر لیا مگر حسین کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا، حسین کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ارے زندگی ہے تو انہی سے ہے، بندگی ہے تو انہی سے ہے، تابندگی ہے تو انہی سے ہے، جو ان کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے وہ اسی دنیا میں قیامت کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کے دیوانوں نے حسین کا ساتھ نہ چھوڑا تھا، اب میرا وجدان کہتا ہے کہ آج السلام کی زمین پر یہ حسین کے چاہنے والے آل حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ فداکار حسین ہیں، ارے یہ ایسے دیوانے ہیں جس ضرورت پڑے تو سیرت المصطفیٰ کی چھتر و چھایا میں کھڑے ہو کر ان کے صاحبان کے تلے اپنا مال بھی قربان کیا کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو اس ہندوستان کے کفرستان میں حسین اور آل حسین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا جانتے ہیں۔ یہ ایسے دیوانے ہیں، وہ حسین جس نے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں خواہش رسول کا پاس رکھ لیا ہے، ارے وہ حسین جس نے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں رسول کی خواہشوں کی تکمیل کرتی ہے، وہ حسین جس نے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں نینوا کی خارزار وادیوں میں رسول کی سیرت پاک کو مکمل کر دیا ہے، آج اسی رسول کی سیرت پاک میں یہ دیوانہ حسین موجود ہیں، غلامان مصطفیٰ موجود ہیں، جو مال قربان کرنا بھی جانتے ہیں اور ضرورت پڑے تو جان قربان کرنا بھی جانتے ہیں۔ خواہشات رسول کی تکمیل ہو رہی ہے نینوا کی خارزار وادیوں میں، اور رسول کی خواہشات کی تکمیل کیوں نہ ہو،
ارے رسول کی خواہش تو وہ ہے جسے خدا بھی مکمل کر رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب میں بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں بار بار آپ کی چشم رحمت کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے آپ کی خواہش کا پورا اندازہ ہے. اے محبوب ان قریب میں آپ کے چہرے کو اس قبلہ کی طرف پھیر دوں گا جس سے کہ آپ راضی ہو جائیں. اے اہل سنت والجماعت کے غیور مسلمانوں، یہ مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ یہ مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ جسے خدا تکمیل کر رہا ہے. ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا. یہ خواہش رسول ہے. اے محبوب آپ کے چہرے کو میں بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں آپ کی خواہشات کو جانتا ہوں. میں آپ کی چاہت کو جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر کعبۃ اللہ ہو. میں آپ کی خواہش کو جانتا ہوں. آپ کی آرزو یہی ہے کہ آپ کا قبلہ مسجد اقصی نہ ہو کر بیت المقدس نہ ہو کر قبلہ خانہ کعبہ ہو، مسجد حرام ہو. اے محبوب مجھے تو آپ کی خواہش کا بھرپور اندازہ ہے، لیکن اے محبوب ذرا میں ان لوگوں کو بھی تو امتحان لے لوں جنہوں نے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے بعد آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. ذرا میں ان کے دلوں کو بھی تو ٹٹول لوں جو منافقین ہیں لیکن قبلہ ایک ہونے کی بنیاد پر آپ کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں. اے محبوب میں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہا ہوں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو. آپ کی خواہش کی تکمیل ضرور ہوگی، لیکن ذرا ان دلوں کو بھی ٹٹول لیا جائے. ذرا دوسروں پہ ثابت کر دیا جائے کہ جو قبلہ ایک ہونے کی بنیاد پر آپ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اصل میں یہ آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. آپ کی اتباع جو کر رہے ہیں یہ حقیقت میں آپ کے متبعین نہیں ہیں. ارے ان کا ظاہر کچھ اور ہے، ان کا باطن کچھ اور ہے. یہ اپنے باطن کو چھپا رہے ہیں، ظاہر میں دکھا رہے ہیں. اے محبوب ان قریب میں ادھر آپ کا منہ پھیر دوں گا جس سے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جس سے میں آپ کی خواہش ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی عین حالت میں رسول کو قبلہ بدلنے کا حکم دے دیا. اے محبوب آپ اس قبلہ کی طرف رخ کر دے جس میں آپ کی رضا ہو، جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں، جس میں آپ کی خوشنودی ہو. اور وہ لوگ جہاں کہیں ہو جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اسی قبلہ کی طرف رخ کر لیں. نماز کی عین حالت میں 16-17 ماہ کے بعد اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب میں بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہا ہوں تو ان قریب میں بدل دوں گا. تو اے محبوب اب وہ وقت آ گیا ہے، آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے کعبہ کی جانب پھیر دے. جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے اسی سمت پلٹ جائیں گے، اور جو بیگانے ہوں گے وہ دوسری سمت پلٹ جائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن میلاد النبی زندہ باد، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ رضا مصطفیٰ ہے جس کی تکمیل من جانب اللہ ہو رہی ہے. اے محبوب یہ تو ان کی آزمائش تھی. اے محبوب یہ تو ان کا امتحان تھا. اے محبوب یہ تو ان کی آزمائش تھی کہ ذرا دیکھے تو قبلہ بدل جانے کے بعد کون آپ کا ساتھ دیتا ہے، کون منہ پھیر لیتا ہے. تو جو چاہنے والے تھے جس حال میں پیغام پہنچا، کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو چہرہ پھیر رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو چہرہ پھیر رہا ہے، کوئی قعود کی حالت میں ہے تو چہرہ پھیر رہا ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے تو چہرہ پھیر رہا ہے. یعنی دیوان گاہ مصطفیٰ جو جس حالت میں ہے اس شاہ کے مصطفیٰ
جیسے ہی حکم سنا کہ قبلہ بدل گیا ہے، مصطفیٰ کی رضا پوری ہو گئی ہے، فوراً رسول کی قبلے کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیا ہے۔ اور جو منافقین تھے وہ قبلے کی طرف رخ کیا پھیرتے، خود اسلام سے پھر گئے ہیں، خود دین حنیفی سے پھر گئے ہیں، شریعت مصطفی سے پھر گئے۔ تو قبلہ کا بدلنا یہ در حقیقت آزمائش تھا، امتحان ہے ان لوگوں کے لیے، ظاہر و باطن کے درمیان فرق کر دیا جائے، وگرنہ کیا ضرورت تھی کہ قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تو تھا، بیت الحرام ہی تو تھا، رسول نے وہاں سجدے کیے ہیں، رسول کی وہاں آرزویں ہیں، رسول کی وہاں خواہشات ہیں، بیت الحرام ہے جسے اللہ کے رسول نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے، جس کی عظمت رسول کے سینے میں بیٹھی ہے، جس کا طواف رسول نے کیا ہے، جس کی چھتر و چھایا میں اپنی زندگی گزاری ہے، وہی مسجد حرام تو ہے جہاں رسول نے تمام قبیلوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ ارے وہی مسجد حرام تو ہے جہاں رسول نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں، جہاں ان کے جد امجد حضرت ابراہیم کی نشانی ہے، جہاں ان کے جد امجد ذبیح اسماعیل کی نشانی ہے۔ ارے وہی تو مسجد حرام ہے جس کی تعمیر، وہی تو کعبۃ اللہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں ہوئی ہے، وہی تو ان کے جد امجد کی نشانی ہے۔ ارے اسی کعبہ کو انہوں نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے، تو بھلا خدا کیسے کعبہ بدلتا، کیسے قبلہ بدلتا؟ لیکن اگر ظاہر و باطن کے درمیان امتیاز ہو جائے، اے محبوب اس لیے آپ کچھ سال کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اپنے قبلہ کو مسجد بیت المقدس کر لیں، تاکہ جان لیں کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ سے منحرف۔ تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کو قبلہ بنا کر رکھا گیا، لیکن رسول کی خواہش یہی تھی کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا، ہمارا قبلہ مسجد حرام ہو۔ بار بار آرزو تھی، یہی خواہش تھی۔ جبرائیل امین بھی آئے، رسول نے پیغام رسائی بھی کی، اے جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کر کعبۃ اللہ ہو، ہم اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ رسول کی خواہش اور رسول کی خواہش، مصطفیٰ جان رحمت کی خواہش اور پاک پروردگار پوری نہ کرے۔ ارے یہ آزمائش کے وقت ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف رسول ہجرت کر گئے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ میں جب تک رہے، مختلف روایات ہیں کہ رسول اس جانب کھڑے ہوتے کہ ایک طرف کعبہ پہ بھی رخ ہو اور مسجد اور بیت المقدس کی جانب بھی رخ ہو، دوسرا قول ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کھڑے ہوتے، کوئی ایک قول ہے کہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے۔ میں ان تمام گفتگوں سے پہلو تہی کرتے ہوئے صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن کعبۃ اللہ قبلہ رہا، اس کے بعد بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ رسول مکہ میں رہے، اس جانب کر کے نماز پڑھی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مسجد اقصی ہی کی طرف آپ کا چہرہ رہا، وہی قبلہ رہا، اسی طرف رخ کر کے نماز ادا ہوتی رہی، اسی طرف لوگ سجدے کرتے رہے، اسی جانب رخ کر کے رسول کی اتباع ہوتی رہی، رسول کی امامت میں نماز ادا ہوتی رہی۔ لیکن رسول کی رضا یہی تھی، اے مالک و مولا میرا قبلہ بیت الحرام ہوتا، اے مالک و مولا میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا۔ یہ رضا مصطفیٰ ہے جسے اللہ نے تقریباً 16-17 ماہ کے بعد وحی کے شکل میں نازل کیا۔ اے محبوب آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا جو قبلہ ہو بس اسے ہی قبلہ بنا لے، آپ اسے اپنا قبلہ مقرر کر دے جس سے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ دوستو غور کرنے کا مقام ہے کہ ساری دنیا خدا کی رضا کے پیچھے لگی ہے، ہر کوئی خدا کی رضا چاہتا ہے، عالم ہے وہ بھی خدا کی رضا چاہتا ہے، متقی ہے وہ بھی خدا کی رضا چاہتا ہے، پرہیزگار ہے وہ بھی خدا کی رضا چاہتا ہے۔ ساری دنیا خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے، لیکن میرا خدا اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اے مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ، اے مصطفیٰ تم راضی
راضی ہو جاؤ، اے محبوب تم راضی ہو جاؤ، جس چیز سے تم راضی ہوتے ہو، جس قبلہ سے تم راضی ہوتے ہو، اسی طرف اپنا چہرہ پھیر دو، اسے اپنا قبلہ بنا لو، اور جو تمہارا قبلہ ہوگا وہ قیامت تک آنے والے، قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کا قبلہ ہوگا۔ اے محبوب جس قبلہ سے تم راضی ہو گئے، قیامت تک وہی لوگوں کا قبلہ ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات آج کی اس محفل پاک میں میری گفتگو کا عنوان بھی اہل کمیٹی نے یہی مقرر کیا تھا، خواہش پہ میرے آقا کی قبلہ بدل گئی۔ دوستو در حقیقت صرف قبلہ بدلنا نہیں ہے، حقیقت میں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لینا نہیں ہے۔ آپ کی توجہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ان قریب میں آپ کو اس قبلہ کی جانب پھیر دوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ قبلہ کا بدلنا معنی نہیں رکھتا، ارے یہاں مقصد تو یہ ہے اے محبوب قبلہ کوئی بھی ہو، مجھے تو بس آپ کی رضا چاہیے، مجھے تو آپ کی خوشنودی چاہیے۔ اے محبوب مجھے قبلہ سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو آپ کی خوشی سے مطلب ہے۔ میرا محبوب خوش ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، قبلہ کوئی بھی ہو ہونے دو، بس میرے محبوب کی خوشنودی اور میرے محبوب کی رضا چاہیے۔ تو اصول مقصد محبوب کی رضا ہے، محبوب کی خوشنودی ہے، محبوب کی خواہش ہے کہ جو جو محبوب کی خواہش ہوتی جا رہی ہے ویسا ویسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ارے یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ جس سے وہ راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہوتا ہے، جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی اس کا خدا کر دیا کرتا ہے، تاکہ محبوب تم راضی ہو جاؤ، اے محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اب جو جو تمہاری خواہشیں ہوتی جائیں گی وہ خدا پورا کرتا چلا جائے گا، محبوب کی خواہش ہوتی چلی جائے گی وہی پورا کرتا چلا جائے گا۔ اب اس کے لیے اگر کائنات کا نظام بدلنا پڑے تو بدل دوں گا، اگر کائنات کے نظام ملاقات کو بدلنا پڑے تو بدل دیا جائے گا، لیکن اے محبوب تمہاری رضا پوری ہونی چاہیے۔ اگر تم چاہو تو سورج کو واپس پلٹا دیا جائے گا، سو اشارہ کرو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا، اے محبوب تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو چاند کو دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تمہاری خواہش ہو جانور تم سے گفتگو کرنے لگے تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تمہاری خواہش ہو درخت جڑ سے اکھڑ کر تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو کنکڑی دشمن کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگے تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تمہاری خواہش ہو پتھر پانی پہ گرا دیے جائیں تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو پتھر موم کی مانند نرم ہو جائے، اس پہ تمہارے قدموں کے نشان پڑ جائیں تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو اگر تم چاہو بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا جائے تاکہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اے محبوب تم اظہار کرتے جاؤ، تم چاہتے جاؤ، خدا تمہاری چاہت کو مکمل کرتا چلا جائے گا۔ بس تم آرزو کرتے چلے جاؤ، خدا تمہاری بات پوری کرتا چلا جائے گا۔ تم محبوب کی خواہش مہم مکمل کر رہا ہے، اب چاہے جو رسول کی خواہش ہو رہی ہے خدا پورا کر رہا ہے تاکہ
محبوب تم راضی ہو جاؤ، اے مصطفیٰ جان رحمت تم خوش ہو جاؤ، اے میرے حبیب تم خوش ہو جاؤ۔ ارے تمہاری خوشی ہی کی خاطر تو تم ہی تو اصل مقصود کائنات ہو، تمہارے ہی لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، تمہاری ہی خاطر شامیانائی نظام قائم دائم کیا گیا۔ اے محبوب تمہارے ہی لیے تو سورج کی قندیلیں روشن کی گئی، چاند کو چاندنی دی گئی، سورج کو روشنی دی گئی، دریاؤں کو رتغیانی دی گئی، ہواؤں کو بلہروں کو پتوں کو سبزہ دیا گیا۔ اے محبوب تمہارے ہی لیے تو زمین کی پستی بھی ہے، آسمان کی بلندی بھی ہے، پاموتر کی سختی بھی ہے، موم کی نرمی بھی ہے۔ اے محبوب تمہاری ہی وجہ سے تو کلیوں کو چٹکنا سکھایا گیا ہے، پھولوں کو مہکنا سکھایا گیا ہے، شیشوں کو چنک دی گئی ہے، بچوں کو ہومک دیا گیا ہے۔ اے محبوب تمہارے ہی لیے تو یہ زمین کا فرش بچھایا گیا ہے۔ اے محبوب تمہاری جلوہ گری مقصود تھی، اسی لیے تو دنیا بنائی گئی ہے۔ اے محبوب اس دنیا میں تم بھیجے جانے والے تھے، اسی لیے تو اتنا انتظام کیا گیا ہے۔ اے محبوب دنیا میں تم آنے والے تھے، اسی لیے تو اتنا ہنگامہ کیا گیا ہے۔ اے محبوب اس دنیا میں تمہاری بیعت ہونے والی تھی، اسی لیے تو اتنا انتظام و انصرام کیا گیا ہے۔ ارے سجدے کی لذت تمہاری وجہ سے ہے، قرآن کی حلاوت تمہارے لیے ہے۔ اے محبوب ساری کائنات کو وجود بخشا گیا ہے تو تمہارے ہی لیے تو انتظام ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کون کی خوشبو سے معطر ہے چمن کی خوشبو، کون کی خوشبو سے معطر ہے چمن کی خوشبو، اور سبب کون کا بنی شاہ زمن کی خوشبو، سبب کون کا بنی شاہ زمن کی خوشبو۔ اے محبوب تمہیں بھیجا جانا تھا، اس لیے کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ ارے تم ہو تو سارا جہان ہے، اور اگر تمہیں نہ بھیجا جاتا، اگر تمہارا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آدم کو آدمیت ملتی، نہ آدم کو خلافت ملتی، نہ نوح کی کشتی چوٹی سے لگتی۔ اے محبوب اگر تمہیں نہ بھیجنا ہوتا تو نہ تو آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ تو شہید نوح کی کشتی چوٹی سے لگتی۔ اے محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت خلیل کے لیے آگ گلزار نہیں ہوتا۔ اگر محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چھری چلنے سے انکار نہ کرتی۔ اے محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کو ید بیضا کا معجزہ نہ دیا جاتا۔ اے محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو عیسیٰ کہوارے میں گفتگو نہ کرتے۔ اے محبوب تمہیں بھیجنا مقصود تھا، اس لیے کائنات کو وجود بھی بخشی گئی، اور حق تو یہ ہے کہ تمہیں بھیجنا مقصود تھا، اس لیے میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، میں اپنی الہی الوہیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ رسول کی رضا ہے جسے ہم خدا پورا کر رہا ہے، حبیب خدا کی رضا خدا پورا کر رہا ہے۔ اے محبوب جو تمہاری آرزو ہوگی حبیب تمہارا خدا پورا کرتا چلا جائے گا۔ اے محبوب جو تمہاری خواہش ہوگی خدا پوری کرتا چلا جائے گا۔ ارے قبلہ کیا، یہاں صرف رضا مصطفیٰ ہے۔ اے محبوب جس سے تم راضی ہو جاؤ، میں ایک قبلہ کیا 100 قبلے بدل دوں گا، بس مجھے تمہاری رضا چاہیے، تمہاری خوشنودی چاہیے، تمہاری خوشی چاہیے۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مسجد اقصی سے بیت المقدس سے قبلہ بیت الحرام کی طرف کر دیا گیا، خواہش پہ میرے آقا کی قبلہ بدل گیا۔ اب جو رسول کی خواہش ہوتی چلی جائے گی اس کا خدا اسے پورا کرتا چلا جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ جو خدا اپنے محبوب کی رضا ہر حال میں پوری کر رہا ہے تو ہم غلاموں کو کس طرح رضا پوری کرنی چاہیے، کس طرح رسول کو خوش کرنا چاہیے، کس طرح رسول کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ ارے جب تک رسول خوش نہ ہوں گے تب تک خدا خوش نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تمہیں اپنی عاقبت بنانی ہو، دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا ہو تو رسول کی خوشنودی حاصل کر لو، رسول کی رضا حاصل کر لو۔ رسول جس چیز سے راضی ہو جائیں وہ تم کرنے لگ جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اب اپنے سینے کو رسول کا مدینہ بنا لو، اپنے سینے میں ایمان کے چراغ کو روشن کر لو، محبت رسول کا اسے مسکن بنا دو، اور بس یہ دیکھو کہ اس کا حبیب خدا کیا چاہتا ہے، محبوب خدا کی چاہت کیا ہے۔ تم محبوب خدا کی چاہت کو چاہ لو، خدا تمہیں چاہنے لگے گا۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کہتا، قرآن خود ارشاد فرما رہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فیحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آپ نے اس آیت کریمہ کے بہت سارے ترجمے سنے ہوں گے، ایک اسماعیل میں کا بھی ترجمہ سنتے چلے، قل اے محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے، ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے، فاتبعونی میری چاہت کو چاہ لو، فیحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ اب اگر تم مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو، اور آیت کریمہ کا نزول بھی تو اسی لیے ہوا نا، کفار مکہ سے سوال ہوا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کہا لا نعبد الاسنام الا لتقرب اللہ، کہ ہم ان بتوں کو اسی لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، مقرب اللہ ہو جائیں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے تو تمہیں ان بتوں کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتھر کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں چاند اگتے ہوئے سورج کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی آگ کی پرستش کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی درخت کے اطراف طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو تو بہتے ہوئے دریاؤں کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو معبودان باطل کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو تو نہ چاند کو پوجنے کی ضرورت ہے، نہ سورج کی پرستش کی ضرورت ہے۔ اگر تم مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو فاتبعونی میری رسول کی چاہت کو چاہ لو، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ تم رسول کی چاہت کو چاہو، خدا تمہیں چاہنے لگے گا، تم مقرب اللہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ رسول کی چاہت خدا کی چاہت ہے، رسول کی رضا خدا کی رضا ہے، رسول کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اب اگر تم مقرب اللہ ہونا چاہتے ہو، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی حاصل کرو، پہلے مصطفیٰ کو راضی کرو، خدا خود راضی ہو۔ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے محبوب خدا کو راضی کر لو، جب تم محبوب خدا کو راضی کر لو گے خدا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ خواہش پہ میرے آقا کی قبلہ بدل گیا تو دوستو آقا کی خواہش کو اپنے ذہن کی قرطاس پہ رقم کر لو، آقا کی خواہش کو پوری کر لو، خدا خود بخود تمہیں چاہنے لگے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آج میں نے اپنی موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے تو کوشش کروں گا جہاں تک حتی الامکان ہو سکا میں نے کوشش کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کے خطاب میں بھی اپنے موضوع سے انصاف کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.